أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. سورۃ بقرہ کی ابھی آیت مبارکہ کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اسی کے ترجمے کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. وَإِذْ اور جب، وعدنا ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ سے 40 لیلتاً رات، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا، اجلا بچھڑا، من بعدہ ان کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم ہوئے. اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے. اس میں رب تعالیٰ اسی واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر جب بحر کلثم کے کنارے وہاں پر پہنچے تھے اور بحر فارس کے کنارے، وہاں سے بحر کلثم میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور بحر فارس کے کنارے پر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ منظر دیکھا تھا کہ تمام فرعونی اس میں ڈوب گئے تھے، فوج سمیت. فرعون جو تھا اس کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر پلٹے، اپنے بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف، اپنے گھر کی طرف لوٹے، تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے توریت کی عطا کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے میقات کو معین کیا، جس کی مدت ماہ اضافہ 1 ماہ 10 روز تھی. یعنی 1 مہینہ جو تھا وہ ذوالقعدہ کا اور 10 دن ذوالحجہ کے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جب قوم سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کر توریت حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے اور 40 شب وہاں ٹھہرے. اس عرصہ میں انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے زبر جدی الواح میں توریت آپ پر نازل فرمائی، یعنی تختیوں کی صورت میں نازل فرمائی. اور ان کے درمیان وہاں پر ایک جادوگر ہوا کرتا تھا، ان کی قوم کے درمیان میں ایک شخص تھا جو جادوگر، جس کا نام تھا سامری، جس نے سونے کے جواہرات سے بنا ہوا ایک بچڑا بنایا اور وہ قوم کے سامنے لے آیا اور انہیں کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے. اور وہ لوگ 1 ماہ سے حضرت کا انتظار کر رہے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے. تو سامری کے بہکانے سے وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے، سوائے جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہی تھے، وہ 12,000 ہمراہیوں کے باقی سب نے ان کی پوجا شروع کر دی تھی. تو رب تعالیٰ نے اسی کا یہ ذکر فرمایا کہ تم نے چاہیے تو تمہیں یہ تھا نا کہ تم شکر گزاری کرتے کہ میں نے تمہیں بہت بڑے عذاب سے، فرعون کے عذاب سے نجات دی تھی، اور تم شکر گزاری میں وہ دن گزارتے، لیکن تم نے پھر ظلم کا راستہ اختیار کیا، زیادتی کا راستہ اختیار کیا کہ تم نے ظالم ہوئے، تم ظالم بنے اور تم نے شرک کیا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے، رب کا شکر ادا کرنے کی بجائے ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو کہ ظالم تھے اور ظلم کا راستہ اختیار کیا. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.